اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، اپنی جوانی کے بارے میں سوچیں. یہ جوانی کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا 2 مرتبہ اللہ آپ سے سوال کرے گا. اماں کے سوال کی بات نہیں ہے، ابا کے سوال کی بات نہیں ہے. اللہ کا خوف کیجئے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گی. 4 اینگل سے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا یوتھ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی جوانی بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا وقت، اور جوانی کا وقت جب ہم شابون کی کیٹیگری میں بات کریں گے تو عمر یاد ہے؟ بریکٹ کون سا ہے؟ کون سی عمر سے لے کے کون سی عمر تک؟ 15 till 40. دس از دا شابون والی عمر. یہ والی جو ایج ہے آپ کی، جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں، یہ آپ کا وہ وقت ہوتا ہے. اسکالر کہتے ہیں ایک وجہ کہ یہ کیوں اہم ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. آپ میں سے جتنی خواتین 25, 30, 35 پلس ہیں، آپ کو کل کی بات نہیں لگتی آپ 18 سال کی تھیں؟ سویٹ 16 کتنی جلدی گزر جاتا ہے. ہوتا سویٹ ہے، گزر جاتا ہے. سویٹ 16 کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں سنانے کے لیے. یہاں پہ بہت تیزی سے جوانی کا وقت گزر جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ بہت اس کے اندر کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی ساری انٹلیکٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ مٹھی میں ریت دبا کر پکڑ لیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، سوئفٹلی نکلتی ہے. جیسے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو امام احمد کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، اس دور میں جب انسان نے شروع میں کپڑے پہننے شروع کیے تو اس وقت پاکٹس کا رواج نہیں تھا. پاکٹس نہیں ہوتی تھی کپڑوں کے اندر، نہ فرنٹ پر جو مردوں کی ہوتی ہیں نہ سائڈز میں. تو امام احمد بتاتے ہیں کہ ہم جو کرتے پہنا کرتے تھے اس کی سلیوز کافی بڑی بڑی تھی. ہم بیل شیپس ہم نہیں پہنتے، اس سے بھی بڑی بڑی ان کی سلیوز ہوتی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلیوز ہوتی تھیں، ہم اس کے اندر جو تھا وہ اپنی کوئی کام کی چیز، قلم رکھ لیا، نوٹ بک رکھ لیا، ہم یہاں رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایسے پکڑ لیا کرتے تھے. تو یہاں چیز کو اس جگہ بازو میں کیری کرتے تھے. پاکٹس کا ابھی ٹرینڈ نہیں شروع ہوا تھا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اپنی بلی یہاں رکھا کرتے تھے. ان کے پاس جو بلی کا بچہ تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی بلی کا بچہ اپنی سلیو کے اندر رکھ کے اور یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیتے تو وہاں بیٹھا رہتا تھا. لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری کیری کرنے کی تو تھی، مگر بہت آسانی سے چیز یہاں سے گر بھی جاتی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. ہم نے قلم رکھی، ہم نے سمجھے کہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، لیکن قلم گر جاتا تھا. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اتنی ہی تیزی سے انسان کی جوانی کی ایج گزر جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جوانی ختم ہو گئی. وہ تو جب ٹیسٹ کرانے کی نوبت آتی ہے، وہ جب کمر میں درد شروع ہوتا ہے، جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے، جب آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے، اب لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا، لگ رہا ہے میری دور کی آئی سائٹ جو ہے وہ کمزور ہونے لگی، تب احساس ہوتا ہے اوہ جوانی بیت گئی، ورنہ جوانی بیتنے کا احساس نہیں ہوتا. تو اسکالرز کے مطابق جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، اس وقت جتنے بھی لوگ جوان ہیں جن کو لگتا ہے یہ ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا، وداؤٹ ریئلائزیشن یہ وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر آپ نے اپنی جوانی میں کوئی نیکیاں جمع نہ کی. آپ ابھی 2018 ہے، تھنک اباؤٹ 2014. سب لوگ یاد کریں، کل کی بات لگتی ہے بٹ 2014, 15, 16, 17, 18 اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، مجھے یاد ہے ہمارے ابھی ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی فلائٹ چھپ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی اور فوزیہ کے گھر میں تو آخری عشرے میں ہے. ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کی جوانی اتنی تیزی سے گزر جائے گی. تو اسکالرز کہتے ہیں شباب کا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو سوچ سمجھ کے گزاریں. دوسرا ریزن اسکالرز اپنی کتابوں میں دیتے ہیں کہ جوانی کیوں امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں تختم الشہوہ والرغبہ، اٹ از دا پیک آف یور ڈیزائر اینڈ ٹیمپٹیشن ٹائم. جب انسان کی خواہشات، اس کی ٹیمپٹیشنز اپنی پیک پر ہوتی ہیں. یہاں جتنا ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے، آپ کو چیز چاہیے. اماں کہیں بیٹا تمہارا کام 25,000 کے فون میں بھی تو ہو سکتا ہے، تمہیں کیوں 50,000 کا فون چاہیے، 60,000 کا فون چاہیے. میں تو بہت کم بریکٹ بتا رہی ہوں. اب تو فون کے بریکٹ یہاں تک چلے گئے کہ آپ سوچتے ہیں یا اللہ اس کے اندر تو کسی غریب کے گھر کا فرنیچر آ جاتا. ہمارے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے، کسی غریب کے گھر میں اس کا فرنیچر آ سکتا ہے. ڈپینڈ اپون آپ اس کا کیا یوز کرتے ہیں. خوف آتا ہے کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے فون دلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمارے بچے اس کے اوپر؟ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے. بچے خود جانتے ہیں، مجھے تو لسٹ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو امام احمد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ وقت خواہشات کا ہوتا ہے.
اس عمر کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بس میری خواہش پوری ہو جائے، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہی انسان جب 40 سال 45 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر کیسے سیونگ ہوتی ہے، کیسے سوچ سمجھ کے خرچ ہوتا ہے. تو جو وقت ٹیمپٹیشنز کا ہوگا، خواہشات کا ہوگا، اور پیک خواہشات کا ہوگا، جس میں انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، اللہ کے پاس اس کے لیے بہت اجر ہے. اس لیے جوانی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں شہوات کو کنٹرول کر کے جب آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ اجر بھی بہت دیتا ہے. تیسری ریزن علماء بتاتے ہیں کہ زندگی کا یہ وقت کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا بزیسٹ ٹائم آف یور لائف، دا بزیسٹ. آپ کو لگتا ہے آپ فارغ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سوچیں یہ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے. پڑھائی ہے، پڑھائی کے بعد اگلا پروفیشن ہے، پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی کمٹمنٹس، اور ساری آپ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہیں. پڑھائی، امتحان، اس کی تیاری، اسکول، ٹیوشنز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مور اوور خواہشات ہوتی ہیں، دوست، ہینگ آؤٹ، انٹرٹینمنٹ اور کانسٹنٹلی انجوائمنٹ. اس پورے ٹائم میں، اس پورے ڈسٹریکشن کے ٹائم میں جس کو اللہ یاد رہے گا اس یوتھ کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اٹس اے ٹائم آف ڈسٹریکشن. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریکشن کے ٹائم میں اللہ کو نہ بھولے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. انسان کی صرف نیکی نہیں دیکھی جائے گی قیامت کے دن، کن سرکمسٹانسز میں اس نے وہ نیکی کی، آس پاس کتنا فتنہ تھا پھر بھی اللہ کا بندہ بن کے رہا، آس پاس کے آزمائشوں اور چیلنجز میں بھی اللہ کی بندی بن کے رہی، اللہ اس کا بہت اجر دے گا. صحابہ کے اعمال کیوں اتنے زیادہ وزنی ہیں، صحابہ کی ویلیو اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب دنیا اسلام کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، جب معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابینڈن کرنے کو تیار تھا. آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی نیکی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں. چوتھی چیز جو اسکالرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر ایک نوجوان کا اللہ کی عبادت کی طرف پلٹنا یہ اس کا فطرت کی طرف پلٹنے کے برابر ہوتا ہے. آج کے ٹائم میں تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس وقت پورا میڈیا، پوری پروڈکٹ مینجمنٹ، پوری ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز، یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے. یوتھ ان کا بیسٹ کسٹمر ہے. کوک سے لے کر کسی بڑے سے بڑے موبائل پر آپ چلی جائیے، سب کا مین کسٹمر یوتھ ہے. ان کو شہوات میں اور ان کو ڈیزائرز میں انوالو کر دو. ان کو ہر وقت ان کے سامنے کوئی نہ کوئی نئی چیز تھرو کرتے رہو تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ دنیا کے اندر بزی رہے، یعنی دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو چوتھا ایک مین وجہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جوانی میں اللہ کی طرف آنا اہم کیوں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور آپ اس دنیا کی ٹسل کے اندر اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی خیال رکھیے گا، ان 4 اینگلز کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ میں نے اپنی جوانی کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. 3 اینگل میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو کہ مسکنسیپشنز ہمارے ہاں ہیں اباؤٹ یوتھ. ایک، خود نوجوان کیا سمجھتا ہے. خود نوجوان کا ایک مسکنسیپشن اور بہت بڑا مسکنسیپشن، آئی ایم جسٹ 17. امی آپ مجھ سے کیوں اتنی چیزیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں، میں آپ کی طرح تھوڑی عبادت کر سکتی ہوں. آئی ایم جسٹ 16. آئی ایم جسٹ 18. آپ مجھ سے کیوں اتنے بڑے بڑے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سب بچے جن کو ہنسی آ رہی ہے لگتا ہے ان کی اماں یہی جملہ بولتے ہیں. اچھا، جتنی بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ، یہاں سے لے کے وہاں تک ماشاءاللہ، آپ کو مصروف رہنا اچھا لگتا ہے اماں کے ساتھ، مصروف فرینڈز والا نہیں. ابھی اگر امائیں سب کی یہاں پر کہہ دیں کہ آج عید سب بچیاں اپنی فرینڈز کے گھر منائیں گی، سب خوش ہو جائیں گے؟ کچھ ایسے بھی ہیں کہہ رہی ہیں نہیں، کچھ کہیں گی ہاں 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 کوئی لاٹری نکل آئی ہماری. اس عمر میں یوتھ کو فری ٹائم گزارنا اچھا لگتا ہے. اور فری ٹائم بھی کیسا؟ بس میں ہوں اور میری خواہشات ہیں، بس میں اپنی مرضی سے اپنا وقت گزاروں، یہ اچھا لگتا ہے. اور جب یہ اچھا لگتا ہے، یہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کرتا ہے، تو پھر جب ماں یا باپ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کام کرو، کوئی کنسٹرکٹیو کام کرو، تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم جسٹ 17. آپ مجھ پر اتنی رسپانسبلٹیز کیوں ڈال رہی ہیں؟ آپ مجھ سے اتنا ایکسپیکٹیشن کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بولتے ہیں نا بچے. یاد رکھیے، اگر آپ پیوبرٹی کراس کر چکی ہیں اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے آپ جسٹ 16 تھیں، جسٹ 17 تھیں، جسٹ 18 تھیں، تو بالکل آپ کا وہی حساب ہوگا جو ایک 70 سال کے انسان کا یا ایک 50 سال کے انسان کا ہوگا.
سیم سینیریو. کوئی آپ کو ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی, کسی قسم کی آپ کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ آپ اسلام میں ایڈلٹ ہیں. اسلام کا ایڈلٹ ہے جس وقت آپ کو پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے اور موت پوچھ کر آتی ہے, او ہو آپ کی عمر ابھی صرف 20 سال ہے, سوری 40 سال بعد آؤں گا. ایسے آتی ہے موت؟ ایسے نہیں آئے گی موت. جب ملک الموت ایک مرتبہ نظر آ جاتا ہے پھر نہیں واپس جاتا, پھر نہیں پلٹا جاتا. حضرت ادریس کے بارے میں آپ لوگوں نے نیریشن سنی ہوں گی. حضرت ادریس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کی جائے. تو ملک الموت حیران ہو گئے کہ مرنے سے پہلے چوتھے آسمان پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. حضرت ادریس کے پاس جو فرشتے آتے تھے, حضرت ادریس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت ادریس بہت زہد کی زندگی گزارتے تھے, بہت عبادت گزار تھے, اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ملی کہ جب وہ کسی کو کوئی نیکی کا بتائیں گے اور وہ نیک کام پر عمل کرے گا تو حضرت ادریس کو 10 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا, تو اپنی زندگی میں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے حضرت ادریس نے دعا کی کہ اللہ میری زندگی بڑھا دے. پھر انہوں نے اپنا جو فرشتہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ملک الموت سے ملانے لے چلو تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ ابھی میری روح مت قبض کرنا, مجھے ابھی بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں. گیس واٹ, وہ جو فرشتہ ان کا فرینڈ تھا وہ ان کو اپنے پر بٹھا کر پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان تک لے گیا اور اس نے کہا کہ ملک الموت آپ کو یہاں ملیں گے. جب حضرت ادریس اپنے فرشتے کے ساتھ ملک الموت سے ملنے چوتھے آسمان پہ پہنچے, ملک الموت کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی حکمت بہترین ہے. ملک الموت یہ سوچ رہے تھے کہ چوتھے آسمان پر آئیں گے کیسے, اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی فرشتے فرینڈ کو, ادریس علیہ السلام کو, چوتھے آسمان پہ لانے کا کہہ دیا. تو موت جب آ جاتی اور پھر ان کی روح قبض کر لی گئی وہاں پہ. مکانن علیہ جو قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, اس کی تفسیر میں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کو ریز کیا گیا ایک مقام عالی پر. اس کی تفسیر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا تھا. واللہ عالم, روایات ہیں, اس کے بارے میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے, لیکن صرف سمجھنے کی بات ہے کہ جس جگہ موت آنی ہوتی ہے اس جگہ موت آ جاتی ہے. تو اگر کوئی انسان صرف 18 سال کا ہے تب بھی اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ وہی سوال ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہی ہوگی جو ایک بوڑھے انسان کی ہوگی. یاد رکھیں, آپ 18 سال کی ہیں, 16 سال کی ہیں یا 20 سال کی ہیں, اللہ کو آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. بالکل جیسے ماں باپ کو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اللہ کو بھی اپنے بندوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اب یہ مت کہا کریں, کم سے کم اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں. جب ماں کہے قرآن پڑھ لو, کیوں پڑھوں, کیوں کہتی ہیں ہر وقت, مت بولیں, چپ ہو جائیں آگے سے. یہ آگے سے غلط کام کو جسٹیفائی کرنا ابلیسیت ہے. جب ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس نے کیا کہا تھا, میں کیوں سجدہ کروں, میں اس سے بہتر ہوں, چپ رہتا نا. اگر آج کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو آگے سے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے, وہ ابلیس کو فالو کرتا ہے. جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے کہتی تو ہیں اللہ اکبر, بس زندگی میں ابلیس اکبر ہے. تو اللہ تو اس پیراڈاکس کے اوپر, اس منافقت کے اوپر کہیں ہمارا گلا نہ پکڑ لے. جائے نماز پہ اللہ اکبر ہو جاتا ہے, خواہش کے لیے ابلیس اکبر ہو جاتا ہے. سوچئے کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو. تو اگر کوئی کام آپ اور میں نہیں کر رہے, یہ مت کہا کریں کہ کیوں, اس میں کیا برائی ہے. مثال کے طور پہ اماں کہیں بیٹا کلاس میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں لڑکوں سے دوستی مت کرو, آگے سے جسٹیفائی مت کریں. فرق کیا پڑتا ہے اس سے اماں, چپ ہو جائیں, چپ ہو جائیں. اگر اپنے لیے دعا نہیں کر سکتی, اگر اپنے اندر گٹس نہیں ہے ہمت لا کر دین کے مطابق عمل کرنے کے, جسٹ سیل یور ماؤتھ, بند کر لیں اپنا منہ, اپنی غلطی کو جسٹیفائی مت کریں. اس لیے کہ آپ کی جسٹیفیکیشن کہیں آپ کے دل پر مہر نہ لگا دے, اور جس کے دل پر مہر لگ جاتی پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے. جب ہم شریعت کی باتوں کے اوپر اس طرح سے کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر میرے بوائے فرینڈز ہوں, کیا فرق پڑتا ہے اگر میں قرآن نہیں پڑھتی روز, کیا فرق پڑ جائے گا اگر میں صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھوں گی. آپ کس کا مذاق اڑا رہی ہیں, آپ کس کو چیلنج کر رہی ہیں. کس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے, کس نے قرآن پڑھنے کا کہا ہے, کس نے صبح شام کی دعائیں پڑھنے کا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میرے صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے رسول اللہ کو کیا فائدہ ہوگا, کچھ نہیں, میرا فائدہ ہے, میرے لیے کہا ہے.
یہ مت شریعت کا مذاق اڑائیں، مت چیلنج کریں شریعت کو. جو شریعت کو چیلنج کریں، جو شریعت کا مذاق اڑائیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ جاہل کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کافر کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ شریعت کو چیلنج کرنے والے، مذاق اڑانے والے کو ہدایت نہیں دیتا. دل پر مہر لگ جاتی ہے. چپ ہو جایا کریں آگے سے. آپ کو میری نصیحت ہے، بالکل چپ ہو جائیں. اور یہ مت سوچا کریں کہ ابھی میں صرف 18 یا 17 سال کی ہوں. دوسرا مس کانسیپٹ، نوجوان بچے سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل بوڑھے لوگ کرتے ہیں. ہنسی کچھ بتا رہی ہے. اچھا، اور ہم بڑوں نے بھی اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی ہے. اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ 15 سال 16 سال کا اور بہت سمجھداری کی باتیں کرے تو گھر کی بڑی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اللہ کیسی بوڑھی روحوں والی باتیں کر رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین بوڑھی روحوں والی باتیں کر رہا ہے؟ آپ کہیں ماشاءاللہ کتنی سمجھداری کی بات کر رہا ہے. ایک گھر میں بہن بھائیوں میں کوئی سمجھدار ہوتا ہے، باقی سارے بہن بھائی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. چلو جی بوڑھی روح آ گئی، لیکچر ٹائم سٹارٹ، درس شروع ہو گیا. یہ نہ کریں. اگر آپ کسی کو ایسے کرتی ہیں تو مت کیجیے. اور اگر آپ اپنے بارے میں یہ سوچتی ہیں کہ دین پر عمل تو بوڑھے ہو کر کرنا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کرنا ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے. آپ دین کے بارے میں اتنی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی. اسلام کی تاریخ، اسلامک ٹریڈیشن اٹھا کر دیکھیں. پڑھانے والے نوجوان ہوتے تھے، پڑھنے والے نوجوان ہوتے تھے، بہترین عبادت گزار نوجوان تھے، سوسائٹی سروس کرنے والے نوجوان تھے، بہترین صدقہ کرنے والے نوجوان تھے، جہاد اور قتال میں حصہ لینے والے نوجوان تھے. آپ کو میں نے کئی مثالیں پچھلی کلاسز میں بتا دی ہیں. آپ کو اسلام کے اندر ہمیشہ لیڈنگ پوزیشن پر یوتھ نظر آتی ہے، تو آپ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ آپ سب آ سکتے ہیں. تیسرا مسکنسپشن پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یا معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نوجوانوں کو ذمہ داری بڑی دے دی تو وہ اس کو مینج نہیں کر پائیں گے. ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو. مت انڈر ایسٹیمیٹ کریں. ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالیے، ان کو کاموں کے لیے گائیڈنس دیجیے اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلیے. چھوڑ مت دیں ذمہ داری دے کے. ذمہ داری دیں، ان کو ٹرسٹ کریں، یہ ان کو گروم کرے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گی سب ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو ذمہ داری دینا شروع کریں. اس سے ان کے اندر میچورٹی آئے گی، رسپانسبلٹی آئے گی. کب تک ان کو بیبیز بنا کے رکھے رہیں گے؟ بیبیز 22 سال کی ہو جاتی ہیں، بیبیز 24 سال کی ہو جاتی ہیں، بیبیز 25 سال کی ہو جاتی ہیں. پھر جب شادی ہو کے بیبیز اپنے گھر جاتی ہیں تو وہاں ان کو بیبی کی طرح کوئی ٹریٹ نہیں کرتا. ہاں، کوئی بہت ہی فرشتہ صفت ساس مل گئی جو کہ ہیں، کم ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا ایک ساس کا. ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بٹ میجورٹی جنرلی آپ کے سسرال میں آپ کو کوئی بیبی کنسیڈر نہیں کرنے والا. اور اگر آپ وہاں جا کے کہانی سناتی رہیں گی، میں تو اپنے گھر میں بستر پہ پڑی رہتی تھی، مجھے تو پانی بھی لا کے دے دیا جاتا تھا، افطاری کے ٹائم پہ مجھے بلایا جاتا تھا. آپ کی اس طرح کی گفتگو سامنے والے کو آپ کی قدر نہیں کرائے گی. کہیں گے کیا پھوڑ خاتون ہے. اور نہ صرف آپ پھوڑ خاتون ہیں، آپ کی اماں کو بھی 4 سننے کو مل جائیں گی. تو اپنی عزت کا بھی خیال کیجیے اور اپنی ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کیجیے. اور ماؤں سے میں کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو ذمہ داری دیجیے، ان کو امپاور کیجیے، ان کو کانفیڈنس دیجیے، اور اس کے بعد ان کو گائیڈنس دے کر ان کو ایک معاشرے کا اچھا حصہ بنائیے. ابو یعلا میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نوجوان سے امیوزڈ ہوتا ہے، نوجوان سے جو دین پر عمل کرتا ہے اور معاشرے کی غلط چیزوں کا حصہ نہیں بنتا. اللہ کا امیوز ہونا کیا ہے؟ اللہ عجبا، عربی میں الفاظ آتے ہیں عجبا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ سوچیں، آپ ایک عمل کریں اور اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے خاص طور پر، تو یہ آپ کے لیے آنر ہوگا یا کوئی عام سی بات ہے؟ کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ آپ کے عمل کو بہت اعلیٰ نگاہ سے دیکھے گا. اس لیے کہ اللہ آپ کی محنت جانتا ہے. اللہ جانتا ہے آپ کے اندر ٹیمپٹیشن تھی، اللہ جانتا ہے آپ نے اپنے ڈیزائر کو روکا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے اگینسٹ دا ونڈ، اگینسٹ دا سوسائٹی جانا بہت مشکل تھا، اللہ جانتا ہے آپ نے صبر کیا ہے، اللہ جانتا ہے اگر آپ نے بری دوست چھوڑی ہیں یا برے دوست چھوڑے ہیں تو صرف اس کی خاطر چھوڑے ہیں. اللہ آپ کی قربانی نہیں جانے دیتا رائے گا. لوگ آپ کی قربانیاں بھول سکتے ہیں، اگر کوئی ہستی آپ کی قربانی کبھی نہیں بھول سکتی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی خاطر اپنی زندگیوں میں سے غلطیوں کو، شارٹ کمنگز کو، فالٹس کو، گناہوں کو نکال کر باہر پھینک دیں. اللہ کے لیے جب آتا ہے نا کہ اللہ شکور ہے، تو اللہ قدردان ہے.
اللہ اپنے بندے کی محنت کی قدر کرتا ہے. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی کہ وہ نوجوان جو معاشرے کے غلط کام کے بہاؤ کے باوجود اپنے اندر گٹس رکھتا ہے غلط کو غلط کہنے کے، غلط کام کے اوپر حصہ نہ لینے کے، اور غلط چیز کو مینشن کرنے کے کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی، اللہ کو اس نوجوان پر بہت رشک آتا ہے، اللہ کو اس نوجوان پر بہت محبت آتی ہے، اس لیے کہ اس نے ساری ٹیمپٹیشن کے باوجود اپنے لیے دین پر اسٹیڈ فاسٹ ہونا سلیکٹ کیا. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اسٹیمنا پیدا کر دیں. آپ اگر اپنی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیں، آپ اگر پکچر کریں، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے مدینے کا معاشرہ اس وقت کا نہیں دیکھا ہے. اٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو اس وقت مدینہ نظر آتا ہے. اگر آپ پکچر کرتی ہیں یہ ساری باتیں سن کر، ابھی تو خیر یہاں پر تو ہم نوجوانوں کے اینگل سے بھی کافی بات کریں، آپ اگر اپنے دین کی نالج سے ایک پکچر اپنے مائنڈ میں بنائیں کہ رسول اللہ ہیں اور ان کی سراؤنڈنگ میں صحابہ ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو پکچر آتی ہے وہ پکچر، جب تک میں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا میرے ذہن میں پکچر بھی ایسے ہی آتی تھی، 2 بوڑھے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 4 وہاں بیٹھے ہیں، 6 یہاں بیٹھے ہیں اور درمیان میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا ریشو تھا اللہ کے رسول کے گرد ان کے صحابہ کا؟ 50%، 50% بوڑھے، 50% نوجوان، 60% بوڑھے، 40% نوجوان، 70% نوجوان، 30% بوڑھے. آپ کو کیا ریشو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ ہوتے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ ہوتے تھے ان میں صرف 2 صحابی تھے جن کے گرے ہیئر تھے، باقی سب نوجوان تھے، اور وہ 2 تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. باقی کسی کے سفید بال بھی نہیں تھے، اور جس کے سفید بال نہیں تھے اس کا مطلب ہے سب انڈر 40 تھے. موسٹ آف دیم ور انڈر 40. کسی کے گریو ہیئر نہیں تھے. یہ کیا چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ وقت ہے جس میں آپ اپنی زندگی کے سب سے بہترین کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں. یہی تو وقت ہے جس میں آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. حضرت علی کی کیا عمر تھی جو اتنا میجر ٹاسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے تو ان کو دے کے گئے تھے. ہی واز جسٹ اے ٹین ایجر اراؤنڈ 15-16 ایئرز اولڈ، یا بہت ہو گیا تو 18 ایئرز کے بس، اور اتنا میجر ٹاسک ان کو دے کے گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک غزوے میں جب فوج اکٹھی ہو رہی تھی اور رسول اللہ اکٹھے کر رہے تھے سپاہی، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو تلوار لے کر آ رہا تھا اس فوج کا حصہ بننے کے لیے، اور اس کی تلوار اس کی ہائٹ سے زیادہ لمبی تھی. کین وی بلیو دس؟ کیا عمر ہوگی اس بچے کی؟ شاید 5-6 سال، اور وہ ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے کہ آئی ول بی پارٹ آف مسلم آرمی. یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود ہی واز اے ٹین ایجر انڈر 20. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ کے نام بتائے کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود واز ون آف دیم. ہارڈلی 18 سال یا 19 سال کے تھے. معاذ ابن جبل صحابہ کے اسکالر تھے، اور معاذ ابن جبل کے لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن معاذ تمام اسلامک امت کے اسکالرز کے ہیڈ بن کر ان کے آگے چل رہے ہوں گے. اور 18 سال کے تھے جب اسلام لے کر آئے، 32 سال کے تھے جب انتقال ہو گیا. اور معاذ ابن جبل کی جب شہادت ہوئی، جب موت ہوئی، تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا. اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امت کا حلال اور حرام اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسٹ معاذ ابن جبل کو ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کی اسپرچویلٹی تھی، اللہ کا خوف تھا، دین سے محبت تھی جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا. اسامہ بن زید کا نام آپ نے سنا ہے. اسامہ بن زید نے اگینسٹ رومنز اس آرمی کو لیڈ کیا جبکہ وہ صرف 20 سال کے تھے، اور جس آرمی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرسٹ کیا نا. ابھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم بڑوں کو ضرورت ہے اپنے اولادوں کو ٹرسٹ کرنے کی اور ان کو ذمہ داری دینے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کے نوجوان کو اتنی بڑی آرمی سے لڑنے کے لیے لیڈرشپ پوزیشن